الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم کی دو آیتیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنائی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی ان آیات میں شراب اور نشہ خوری ان سے بچنے کا حکم فرمایا، ان پر حرام ہونے کا حکم لگایا، اور سارے گناہوں کی جڑ نشے اور شراب کو بتلایا. حدیث پاک میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ دینے والی چیز، ہر نشہ آور چیز، جو بھی نشہ لے کر آئے، دل و دماغ پہ چھا جائے، وہ چیز حرام ہے. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت مکہ کے لوگوں کی عادت شراب پینے کی تھی. اس کو زمانے جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، اور عرب کے لوگوں کی عادت بن چکی تھی، وہ چند گھنٹے بھی شراب کے بغیر، نشے کے بغیر نہیں رہتے تھے. یہ وہ دور تھا کہ شراب پینے پلانے پر فخر سماج میں محسوس کیا جاتا تھا. پہلے عرب کے یہاں محفلیں لگائی جاتی تو کوئی محفل ان کی شراب کے بغیر ادھوری رہتی تھی. حال یہ تھا کہ جس طریقے سے آج معاشرہ کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پیتا ہے، اس سے بھی زیادہ ان کی عادت تھی شراب پینے کی. اور جس کے گھر میں
جتنی زیادہ پرانی شراب ہوتی اس کا نام فخر سے لیا جاتا، اور جو جتنے قسم کے شراب پلا سکتا محفلوں میں، شاعر محفلیں مجلسیں لگاتے تو اس کے نام کا تذکرہ کرتے۔ یہ صورتحال اس زمانے کی جب پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر مبعوث ہوئے۔ اسلام آیا تو اسلام نے اس شراب کی حرمت کو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اس پر حکم لگایا۔ چنانچہ اس زمانے میں چونکہ لوگ کثرت سے شراب کے عادی ہو چکے تھے، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شراب کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی جس کو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ یسألونک عن الخمر، وہ لوگ شراب کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ یہ کہیے کہ یہ گناہ کی چیز ہے، اس میں تھوڑا بہت نفع تو نظر آتا ہے لیکن نقصان بہت زیادہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ وہ لوگ جو اچھے خیال کے لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو اب یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے اس حکم کے ملتے ہی چھوڑ دیا۔ لیکن کچھ لوگ ابھی بھی شراب استعمال اس لیے کرتے رہے کہ ابھی اللہ کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں آئی، اس کے حرمت کے بارے میں کوئی چیز اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ پھر اسی موقع پر ایک واقعہ پیش آ گیا۔ واقعہ یہ پیش آ گیا کہ شراب پی کر ہی امام صاحب چلے آئے مسجد میں، اور غالباً مغرب کی نماز تھی، اس میں وہ سورت قل یا ایھا الکافرون پڑھنے لگے۔ اب چونکہ شراب کا تھوڑا سا نشہ چھایا تو اس میں جو آیات ہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ایک جیسی جو آیتیں ہیں تو لا کی جگہ ماں کہہ دیا، ماں کی جگہ لا کہہ دیا، اور لا کو ختم کیا عابدو کہہ دیا، چونکہ شراب کا ایک نشہ ایسا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ انہوں نے گڑبڑ کر دی نماز میں اور نشے کا اثر ایسا ہوا کہ یہ آیات اور سورت بھی صحیح سے نہیں پڑھ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرا حکم نازل فرمایا۔ ایک دم سے اللہ نے شراب کو حرام قرار نہیں دیا، لوگ پی کر آیا کرتے تھے، مسجدوں میں بھی آتے تھے، اور وہ چونکہ ان کی ایک عادت بن چکی تھی، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے نفسیات پر ایک دم سے روک نہیں لگایا بلکہ رفتہ رفتہ کہا۔ اب اللہ نے دوسرا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں رہو تو اب نماز کے قریب مت آؤ، یعنی نشہ کر کے نماز میں مت آؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل فرمایا۔ اب لوگ جو ہے شراب چھوڑنے لگے، اور کچھ لوگ جو انہوں نے سوچا کہ بھائی اللہ نے منع تھوڑی دیا، بس یہ کہا ہے کہ نماز میں نشہ کر کے شراب پی کے مت آؤ، تو اس لیے انہوں نے اوقات بدل دیے، اپنے ٹائم ٹیبل بدل دیا، دوسرے وقت میں شراب کا استعمال ہونے لگے۔ پھر کچھ زمانہ گزرا کہ ایک مرتبہ لوگوں کی مجلس لگی ہوئی تھی، شراب کا جام بھی چل رہا تھا، اور اتنے میں آپس میں بحث و تکرار ہونے لگی مجلس میں، اور ایک شخص نے دوسرے کی برائی اور مذمت کی، بس اسی بات پر آپس میں جھگڑا بڑھا، اور اتنا بڑا کہ ایک نے کچھ اٹھا کر مار دیا، دوسرے کا سر پھوٹ گیا،
اور اس طریقے سے دو قبیلوں میں انصار اور مہاجرین میں زوردار لڑائی ہو گئی۔ اس بات کی اطلاع پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ آپ دوڑے دوڑے اس مجلس میں تشریف لائے اور پھر آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی حالت بھی کچھ ایسی ہے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے تیسرا حکم دیا جو میں نے ابھی قرآن کریم کی آیت آپ کو سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہ حکم دے دیا اور اس میں ایمان والوں سے اللہ نے کہا کہ اے ایمان والوں، شراب اور جوا، انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا، اور تیسری چیز فرمائی والازلام والانصاب، بت پرستی اور تیروں سے فال نکالنا۔ یہ چار چیزیں اللہ نے ایک آیت میں بیان فرمائی اور یوں فرمایا کہ رجس، یہ کام گندگی کے ہے، پلید یہ چیز ہے، ناپاکی ہے، گند ہے اور یہ شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پر شراب کا تذکرہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، شراب تمہارے لیے حرام قرار دے دی گئی ہے، ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ہے، اب اس سے بچنا ہے۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کا حکم دے دیا اور اعلان کر دیا مدینے کے اندر کہ آج سے شراب حرام ہو گئی، تو اب یہ دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ کیسے تھے، ان کی زندگیاں کیسی تھیں۔ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، عادت بن چکی تھی، تھوڑی دیر بھی وہ اس کے بغیر نہیں رہتے تھے، لیکن جب حکم آیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اب پورے مدینے میں سب نے شرابوں کو اپنے اٹھا کر پھینک دیا، یہاں تک کہ جس کے کانوں میں آواز پڑی اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اگر کوئی شراب کا پیالہ منہ تک اٹھائے ہوئے تھا تو اس نے وہیں پہ ختم کر دیا، کسی نے منہ میں بھر رکھا تھا تو اس نے تھوک دیا، اور مشکیزے اور مٹکے سب نے پھوڑ ڈالے اور اسی وقت اس حکم کی اطاعت و فرما برداری کی۔ یہ تھی اتباع رسول، یہ تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر، آپ کے ارشادات پر مر مٹنا، ساری اپنی عادات کو یکسر فوراً ختم کر کے اور آپ کے حکم کو بجا لایا۔ یہاں تک کہ ایک شخص کے بارے میں لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اپنی پوری پونجی لے کر، یعنی ان کے پاس جو بھی مال تھا پورے مال کو لے کر وہ کسی دور دراز سے شراب خرید کر لا رہے تھے، تجارتیں تھیں ان کی بڑی بڑی شراب کی، تو انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی شراب پہ لگائی ہوئی تھی اور یہ کھچروں پر اونٹوں پر لاد کر شراب لا رہے تھے۔ مدینے سے قریب جب پہنچے تو انہیں کسی نے خبر دی کہ یہ کیا لائے ہو، اس کی تو حرمت کا حکم آ گیا، آج تو اعلان فرما دیا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ جب انہیں اطلاع ملی انہوں نے اپنے اس شراب کے تمام مشکیزوں کو، مٹکوں کو وہیں روک دیا اور دوڑے دوڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حال یہ ہے کہ میں نے اپنی ساری جمع پونجی لگا دی ہے، میرے پاس کچھ اس کے علاوہ مال نہیں ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے آپ فرمائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری اپنی شراب کو جہاں تمہارے اونٹ کھڑے وہیں اسے بہا دو۔ پھر صحابی نے یہ نہیں پوچھا کہ میرا کیا بنے گا، بس کہ حکم آیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے سارے خچروں سے، اونٹوں سے بھرے ہوئے مشکیزیں سب وہیں پہ توڑ کے ساری شراب کو پھینک دیا۔ یہ اس پر عمل فرمایا ان صحابہ کرام نے، یہ اتباع تھی، یہ جذبہ تھا۔
تمام عاشقان رسول پر، اور اس طریقے سے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر جان دیا کرتے ہیں۔ بالآخر شراب کی حرمت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تشریح اور ان آیات کا ڈیٹیل تفصیل یہ فرمائی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہہ دیا کہ کل مسکر حرام، صرف شراب ہی نہیں، ہر نشہ آور چیز جو بھی تمہارے کو نشہ لے آئے، وہ تمام مختلف قسمیں، جتنے بھی منشیات کی نشہ خوری کی قسمیں ہیں، وہ تمام جو عقل کو مغلوب کر دے، جو عقل کو خراب کر دے، جو عقل کا توازن بگاڑ دے، جو عقل جیسی چیز اللہ نے بنائی ہے، یہ اس لیے اللہ نے بنائی، پورے ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے عقل کو ہی وہ صلاحیت دی ہے جو بھلے برے کی تمیز پیدا کرتا ہے، اچھے برے کی پہچان پیدا کرتا ہے، نفع نقصان کو کہ فرق کو بتاتا ہے۔ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ ہماری عقل ہمیں بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کو اتنا پاکیزہ، اتنا صاف ستھرا بنایا کہ ہر اچھی اور بری چیز اس میں فرق بیان کرنے والی، ہمیں بتانے والی ہمارے پاس ہماری عقل ہوتی ہے۔ اور جب انسان شراب پیتا ہے، جب انسان نشہ کرتا ہے، جب اس کی لت کا عادی ہوتا ہے، تو یہ نشہ اور یہ شراب سب سے پہلے عقل کو خراب کرتی ہے، اور پھر عقل جب خراب ہوتی ہے تو بھلے برے کی تمیز ختم ہوتی ہے، اچھے برے کا فرق ختم ہوتا ہے، اور پھر اسے کچھ سجائی نہیں دیتا کہ میں کیا صحیح کر رہا ہوں کیا غلط کر رہا ہوں۔ یہ عقل کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر شریعت نے شراب اور نشے کی جتنی چیزیں ہیں تمام کو حرام قرار دیا، اور وہ حرمت اس کی باقی ہے، اور یہ حرمت قیامت تک کے لیے ہے، یعنی اس پر مہر لگا دی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ اب ماحول ایسا ہے، اس ماحول میں شراب کو، اس کی حرمت کو جو ہے وہ ختم کر کے اس کی علت کو لایا جائے اور اسے مطلب جو ہے رائج کیا جائے۔ آج معاشرے میں ہمارے جو بڑھتا ہوا رجحان ہے، آپ دیکھ لو، شراب بھی عام ہے اور نشہ کی تمام چیزیں بھی عام ہو رہی ہیں۔ خاص طور پر جوان نسل ہماری نشے کی لت میں پڑ کر کے تباہ و برباد ہو رہی ہے، جبکہ اسے حرام فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیات نازل فرمائی کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم شراب کے تعلق سے دیا اور ہر نشے والی چیز، اور دوسرا حکم جوئے کے تعلق سے فرمایا کہ جوا، آج قسم قسم کے جوئے کھیلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لو جس طریقے سے شراب میں کوالٹیاں آ گئی، جس طریقے سے آج نام کو بدل بدل کر شراب پی جا رہی ہے، انہیں کچھ اور نام دیا جا رہا ہے۔ آج ایروپلین کے اندر وائٹنر کے حساب سے کہ بھائی یہ سفید پانی ہے، کلین پانی ہے، حالانکہ وہ نشاور چیز ہے، اس کو دیا جا رہا کہ یہ پیا جائے، ایئر ہوسٹس کے ذریعے سے آج اس کو دیا جا رہا۔ اس طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ مختلف قسم کی چیزیں بنا کر کے اور نشے میں لوگوں کو لایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے شراب الگ جگہ ہے، آپ دیکھ لو کہ نشے کی کتنی قسمیں بن گئی۔ اب لوگ ایسے عادی ہو گئے کہ نشے کا انجیکشن لے رہے، نشے کی گولیاں کھا رہے، اور ابھی تو علم میں یہ بات آئی کہ پیٹرول کے ذریعے سے بھی نشہ کیا جا رہا ہے، اس کو سون کر کے نشہ کیا جا رہا ہے۔ کتنی قسم کے منشیات کا شکار ہماری نوجوان نسل ہو رہی ہے۔
یاد رکھیں اس سے عقل ہی نہیں ختم ہوتی بلکہ ایک گھر تباہ و برباد ہوتا ہے. جو نشہ کرنے والا ہے اس سے ریلیٹڈ جتنے اس کے گھر کے لوگ ہوتے ہیں سب پوری تباہی و بربادی آتی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص نشہ کرتا ہے, اب اس کی اگر بیوی ہے تو بتاؤ اس کی بیوی کا حال کیا بنے گا. اگر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان بچوں کا کیا بنے گا. اس کی وجہ سے گھروں میں تباہی آتی ہے, گھروں میں فاقے آتے ہیں, گھروں کے حالت خراب ہوتے ہیں, گھروں کے چولہے بند ہوتے ہیں, صرف ایک شخص کے نشے میں لت سے پڑ جانے کی وجہ سے. اتنی خراب چیز ہے نشہ, اور معاشرہ ہمارا بالکل اس سے غافل ہے. ماں باپ اس سے غافل ہے کہ ہماری اولادیں کہاں تباہ ہو رہی ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے, انہوں نے فتویٰ دیا. ان سے پوچھا گیا سارے برائیوں میں, سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا, سب سے بڑی برائی کون سی, گناہوں کی جڑ کون سی, یہ پوچھا گیا ان سے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے گناہوں کی جڑ, سارے برائیوں کی جڑ, ام الخبائث, ساری گندگیوں کی ماں وہ شراب, نشہ ہے. چند لوگ آپ سے اس پر اعتراض کرنے لگے کہ سارے برائیوں کی جڑ یہ کیسے ہو سکتی ہے شراب. آپ نے کس بنیاد پر بتایا کہ سارے گناہوں کی جڑ شراب ہے, نشہ ہے. تو اس پر انہوں نے بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک واقعہ بیان فرمایا, اور یوں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا. اس نے ایک شخص کو جو اللہ کی اطاعت اور عبادت گزار تھا اس کو پکڑ کر اپنے دربار میں بلایا. لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا اچھا انسان ہے, کہا اس کا ہم تذکرہ کے چرچا کریں گے, اسے جانچیں گے کہ یہ کیسا اچھا انسان. چنانچہ بادشاہ نے اس کے سامنے کہا کہ اب تمہیں قتل کیا جائے گا. اگر تمہیں اپنے آپ کو قتل سے بچانا ہے تو یہ چند باتیں ہیں, چند آپشن تمہارے سامنے ہیں, اس میں سے کوئی ایک آپشن اختیار کر لو, تمہاری جان بچ جائے گی, ہم تمہاری جان کو معافی دے دیں گے. آپشن کیا رکھا گیا؟ ایک طرف شراب اس کے سامنے رکھی گئی, ایک طرف ایک حسین عورت اس کے سامنے رکھی گئی, ایک طرف اس کے سامنے ایک معصوم بچہ خوبصورت لایا گیا. اور کہا کہ یہ سب ہیں, یہ شراب ہے, یہ عورت ہے, یہ بچہ ہے, اب تم اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک کام تمہیں کرنا ہے. یا تو اس عورت سے بدکاری کرنی ہے, اور یا پھر اس بچے کو قتل کرنا ہے. اور ایک چیز اور رکھی گئی اس کے سامنے, خنزیر کا گوشت رکھا گیا, برے جانور کا, یہ تمہیں کھانا ہے. اور یہ ایک طرف شراب ہے, اسے تمہیں پینا ہے. 4 آپشن اس کے سامنے رکھ دیے گئے. اب اس نے سوچا کہ بدکاری تو میں کروں گا نہیں, اچھا انسان تھا, معصوم بچے کو کیوں قتل کروں, اور خنزیر کا گوشت تو کھایا نہیں جائے گا. اس میں سے ہلکی چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ شراب ہے. اب میں شراب اگر اختیار کر لوں گا تو یہ سب سے آسان میرے لیے ہوگا, نشے کی چیز ہے, تھوڑی دیر کے بعد اتر جائے گا. تو اس نے کہا کہ میں یہ شراب کے آپشن کو اختیار کرتا ہوں. اس نے شراب پی لی, اور جب نشہ چڑھا اس کے عقل پر تو اس نے بدکاری بھی کی, اس نے خنزیر کا گوشت بھی کھایا, اور اس نے اس بچے کو قتل بھی کر دیا. حالانکہ اس نے کیا سوچا کہ ان ساری برائیوں میں سب سے ہلکی چیز ہے شراب کا پی لینا.
لیکن یہ ہلکی چیز نہیں ہے، نشہ ہلکی چیز نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے جو عقل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، جو ساری صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ آج ینگ جنریشن، نوجوان نسل، کیا لڑکے کیا لڑکیاں، آئے دن خبروں میں یہ باتیں آ رہی ہیں، سرخیاں پیپروں میں آ رہی ہیں، ہیڈ لائنیں بن رہی ہیں کہ آج ینگ جنریشن نشے کی لت میں تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ ہمارے کولہاپور کا حال یہ، آپ دور دراز مت جائیں، اپنے محلوں کا حال یہ، ہمارے محلے میں ہمیں علم نہیں ہے کہ اتنے بچے نشہ کرتے ہیں اور نشیلی ایک گجیڑی ہیں، افیم کھاتے ہیں، گانجا کھینچتے ہیں، سگریٹ میں ہیروئن ڈال کر کے کش لگاتے ہیں، یہ ہمیں بھی معلوم نہیں تھا، ہمارے پیروں نیچے زمین کھسک گئی، اس میں سے کچھ بچے جو اپنے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور یہ ایسا نشہ کرتے ہیں۔ یہ صورتحال بن گئی ہے۔ تو آج نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، تباہی کے دہانے پر ہے۔ جب نشے کی لت پڑ گئی تو سمجھ لو کہ وہ نوجوان برباد ہو گیا، اس کا گھر برباد ہو گیا۔ اگر اسی کے کمائی پر پورے گھر کا ڈیپینڈ تھا تو ان گھر والوں کا کیا بنے گا؟ یہ صورتحال بن گئی ہے۔ ابھی 15 بچے، پولیس کمشنر سے ہماری بیٹھک ہوئی، اس بارے میں بات چیت ہوئی، ابھی 15 بچے اٹھائے گئے جس میں سے 10 بچے مسلمان تھے۔ مسلم معاشرے کا حال یہ بن گیا ابھی، نشے کی کیسی لت پڑی ہوئی ہے، اور ماں باپ کہاں ہیں، والدین کیوں سو رہے ہیں، کتنی غفلت میں اپنا بچہ نشے کی لت میں پڑا ہوا ہے، اس طرف ان کا دھیان کیوں نہیں ہے۔ ہمیں اس سے بہت زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے دوستو۔ آج ہماری محلے کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں کمیٹیاں نہ ہو، سوشل ورکر کام کرتے ہیں، سماجی خدمتیں ہوتی ہیں، محلے کے الحمدللہ نوجوان جڑ کر ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، یتیموں کی کفالت کے لیے تعاون ممکن کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ کمیٹیاں کہاں چلی جاتی ہیں جب اسی کمیٹیوں میں سے کچھ بچے نوجوان نشہ کرتے ہیں؟ انہیں کیوں نہیں بچایا جاتا؟ ان کے بارے میں کیوں فکر نہیں کی جاتی؟ ان کے عیبوں کو کیوں چھپایا جاتا؟ آج بہت سخت ہمیں اس پر غور کرنے کی، نوٹس لینے کی ضرورت ہے دوستو۔ ہماری جنریشن تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ یہی صورتحال رہی تو یہ مسلم قوم یوں سمجھ لو کہ مردہ ہو چکی ہے۔ اس سے اب کوئی آگے کے خواب دیکھنا بند کر دینا چاہیے، کیونکہ کسی بھی قوم کا خواب اس قوم کے نوجوان ہوتے ہیں۔ پورے قوم کی تعمیر ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہوا کرتی ہے۔ نوجوان ہی انقلاب پیدا کرتے ہیں، نوجوان ہی قوموں کی تقدیروں کو بدلا کرتے ہیں۔ اور نوجوانوں کا حال جب یہ ہو جائے کہ وہ نشے میں لت رہ کر اپنے آپ سے بھی غافل ہو جائے تو اس قوم کا حال کیا ہوگا؟ اور آج صورتحال یہ میڈیکل اسٹور والے دکان چلانے کے لیے چند پیسوں کی نفع کی خاطر آج نشے کی انجیکشن، نشے کی گولیاں، دوائیاں بغیر کچھ سوچے سمجھے دے رہے کہ بھائی ہمارا فائدہ ہو۔ اور پولیس کمشنر نے جب یہ بات کہی تو ہم بڑے حیران رہے۔ اس نے کہا کہ یہ سارے ڈرگ کی سپلائیاں، یہ جو ہمارے محلے کے اندر چھوٹی چھوٹی پان پٹیاں ہوتی ہیں وہاں سے سپلائیاں ہوتی ہیں، وہاں سے یہ لوگوں کا نشہ جو ہے پروان چڑھتا ہے، اور پان کے اندر، سگریٹ کے اندر کپڑوں میں لپیٹ کر قسم قسم کے نشے کیے جاتے ہیں۔ کیا صورتحال ہے؟ یہ ان لوگوں کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہم کس کو برباد کر رہے ہیں؟ اپنی نوجوان نسل کو۔ ہم کسے تباہ کر رہے ہیں؟ اپنی نوجوان نسلوں کو۔ اس بنیاد پر میرے محترم
بزرگوں، عزیز دوستوں، اس کو یوں ہی ہلکے اس پر نہ لے، سنجیدگی سے غور کرے. اور یہ چاہتا ہوں کہ محلے کی کمیٹیاں جہاں اور کاموں میں آگے آگے رہتی ہیں، ان کام میں آگے آئے اور اپنے محلے کو نشہ مکت محلہ بنائیں. ان شرابیوں کا بائیکاٹ کریں، ان نشہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کریں، ان سے تعلقات ختم کریں اور انہیں بالکل اس طرح کر دیں کہ سماج میں ان کی کوئی حیثیت نہ ہو. ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں. تب جا کے جب انہیں احساس جگے گا کہ لوگ میرے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے، لوگ مجھ سے تو سلام بھی نہیں کرتے، لوگ میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر چکے، لوگ میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. جب سماج اور معاشرہ اس طرح ان لوگوں کا بائیکاٹ کرے گا تو ہر محلہ نشے سے مکت ہوگا، شراب اور نشے کی لت سے بچے گا اور ہماری نوجوان نسل تب کہیں جا کر آباد. آج صورتحال بہت خراب ہے میرے محترم. ہر ایک اپنے اپنے میں ہے، نفسا نفسی میں ہے، اور کسی کو اپنے نہ بچوں کی فکر نہ محلے کے بچوں کی فکر. عجیب صورتحال ہے. جو جو کر رہا ہے، ہماری جن سے یاری ہے وہ یاری برقرار ہے، جن سے تعلقات ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، حالانکہ سامنے والا کتنا بھی گیا گزرا، کتنے بھی برے کاموں میں ملوث ہو، بڑے اس سے مسکرا کر اس سے گلے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں. جو جواری ہو، شرابی ہو، نشیڑی ہو، گجیڑی ہو، کیسا بھی ہو بری لت کا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سماج کو ایسے نہیں چھوڑا تھا. بہت پاکیزہ صاف ستھرا آپ بنا کر اس دنیا سے گئے تھے. کل قیامت میں کولہا پور والے کیا جواب دیں گے جب سماج کو اس طرح بنا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا جب ہوگا، حوض کوثر پر سامنا ہوگا، میدان محشر میں سامنا ہوگا، شفاعت کی جب باری آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری اس طرح سفارش کریں گے؟ ہمیں ان باتوں کو سوچنا ہوگا. وہ تو کہیں گے میں تو معاشرے کو پاکیزہ بنا کر آیا تھا، میں نے تو شراب حرام قرار دیا تھا، میں نے تو جوئے کی حرمت کو بتلایا تھا. اور یہ کون سی میری امت کا طبقہ ہے کہ جو شراب بھی پی کر آیا ہے، جوئے بھی کھیل کر آیا ہے؟ آج عجیب صورتحال ہے، لوگ اس کو برا ہی نہیں سمجھتے. میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر والوں کا، خاندان والوں کا، جو بھی آپ کے گھر خاندان میں ایسا شخص ہے اس کا بائیکاٹ کرو، اس سے تعلقات توڑو، بالکل اس سے ہاتھ ملانا بند کرو. وہ اس لائق نہیں ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زخمی اور چھلنی کیا. یہ اس لائق نہیں ہے کہ سماج میں ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے. جب اس طرح معاشرہ ان لوگوں سے بائیکاٹ کرے گا تب جا کے یہ لتیں ختم ہوں گی. کتنی قسم کے نشے، سینکڑوں قسم کے نشے، آپ سوچ نہیں سکتے کیا کیا کر کے نوجوان نشے لے رہا. اور اب تو حیرت یہ آ گئی کہ یہ بات ابھی تک بیٹوں میں تھی، بیٹیوں میں بھی حیرت آ گئی، لڑکیوں میں بھی آ گئی، مسلم لڑکیوں میں آ گئی. ابھی وہ لڑکیاں پکڑی گئی جو مسلم ہیں، جو سگریٹ میں افیم ڈال کر، ہیروئن ڈال کر نشہ کرتی. یہ صورتحال ہے. اس بنیاد پر اللہ کے واسطے ہم وہ امت نہیں ہے. ہم دنیا کو نہ دیکھیں کہ دنیا کیسی چل رہی ہے، ہم دنیا کے معاشرے اور تہذیب کو نہ دیکھیں. ہمیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری کی ہے، ہمیں عظیم امت کا لقب دیا ہے، سرٹیفکیٹ ملا ہے کہ تم بہترین امت. بہترین امت کا کام اتنا گندا ایسا نہیں ہونا چاہیے. رجس من عمل الشیطان کہا ہے. اس بنیاد پر میرے محترم، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہمیں اور آپ کو تھوڑا دل پر اس بات کو لینا ہوگا. ہر ایک کو اپنے محلے کی، ہر ایک کو اپنے معاشرے کی، اپنے پڑوسیوں کی فکر لینی ہوگی. محلہ محلہ ہمیں اس بات کو چلانا ہوگا. ہر محلے کے امام کو بیدار رہنا ہوگا. ہر محلے میں اس طریقے سے گشت لگا کر ان نشیڑیوں کو پکڑنا ہوگا، انہیں سمجھانا ہوگا، ان کی
جو ان کے ساتھ تعلقات توڑ کر کے انہیں بتانا ہوگا کہ سماج میں تیری کوئی حیثیت نہیں، تو سماج کا ذلیل انسان ہے، تو گیا گزرا انسان ہے، تو عظیم امت کو بدنام کرنے والا انسان ہے۔ جب یہ صورتحال ہمارا ہوگا تو اس وقت جا کر معاشرے سے یہ برائیاں ختم ہوگی۔ عجیب صورتحال بن چکی ہے، کوئی مطلب تعداد ہی نہیں کہ کون نشہ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا۔ یہاں میں آپ کو پتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور کیسی لعنت؟ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعنت فرما دینا یہی کیا کسی عذاب سے کم ہے، لیکن لعنت کیسی فرمائی پتا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو شراب پر، شراب پینے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب خریدنے والے پر، شراب ڈھو کر لے جانے والے پر، شراب بنوانے والے پر، شراب نچوڑنے والے پر، سب پر لعنت فرمائیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک کہ اگر کوئی رکشہ چلاتا ہے، مسلم رکشہ ہے، اس کے پاس اور اگر وہ شراب ادھر سے ادھر لاتا لے جاتا ہے، ٹرانسپورٹنگ کرتا ہے، اس کی کمائی بھی حرام۔ آج صورتحال بہت عجیب خراب ہو چکی ہے عزیزوں، امت کو سنبھلنا ہوگا۔ آخر موت ہے، کتنے دن کی ہے اس کی زندگی، آخر خدا سے سامنا کرنا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ہم آنکھیں ملا سکیں گے؟ یہ عظیم امت ہے، اس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پاکیزہ مطہر بنا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، یہاں تک کہ جبرائیل امین آئے، ملک الموت کا فرشتہ آیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی روح لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے کہا کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میں تو آنا چاہوں گا لیکن میرے بعد میری امت میں کیا بنے گا، میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ کو جس عظیم نبی نے آخری وقت میں پتا ہے کہ ملک الموت آ چکا ہے، اب روح نکالے گا، اس وقت بھی چونکہ آپ کو اجازت دی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے کہا تھا کہ اجازت لینا، اگر اجازت دیں گے تو لے کر آنا ان کی روح اور روح کو، اجازت نہیں دیں گے تو یوں واپس۔ پہلے شخص ہے وہ ذات ہے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جہاں ملک الموت بھی اجازت لے کر آئے، جبرائیل امین ساتھ میں تھے۔ اس موقع پر جب ہمیں امت کو اس طرح اللہ کے نبی نے یاد رکھا اور آج امت کا رویہ ایسا ہو، امت کے اخلاق ایسے ہو، امت کی عادت ایسی بن چکی ہو، کیا بنتا ہوگا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جب خبریں جاتی ہیں نا ہر جمعہ پیر کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امتی کی خبریں پہنچتی ہیں، پہنچایا جاتا ہے، اور جب کولہاپور کا حال سنایا جائے گا کہ یہ صورتحال ہے، نوجوان نشیڑی ہیں، نشہ کر رہے ہیں، نشے کی لت میں پڑے ہوئے ہیں، شراب کی عادت پڑی ہوئی، تو کیا بنتا ہوگا، کس طرح توقع ہوں گے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بنیاد پر میرے محترم، میرے بزرگوں، سنجیدگی سے اس بات پہ غور کرو، ہر شخص فکر مند ہو جائے، اپنی اپنی نفسا نفسی مت بنو، پورے محلے کی فکر لو، مشورے کرو، یہ اس بات کی میٹنگیں ہونی چاہیے کہ یہ کیسے ختم ہوگا، یہ نشیڑی لوگوں کی عادتیں کیسے کس طریقے سے بند کی جائیں۔ ہر ایک اپنے اپنے محلے میں مشورہ کر کے فکر کے ساتھ میں اس بات سے مطلب مکمل طور پر طے کیا جائے کہ نشہ مکت محلے کو بنایا جائے۔ ایسے شخص کو ہرگز سماج میں عزت نہ دی جائے جو نشے کا عادی ہو، ایسوں سے خوش الہانی کے ساتھ مسکرا کر انہیں مصافحہ نہ کیا جائے، بالکل نہیں، وہ اس لائق نہیں کہ اس کے ساتھ اس کو ذرا بھی عزت دی جائے۔ اس بنیاد پر میرے محترم یہ چند معروضات تھے جو ایک دل کی مطلب جو ہے اپنے درد میں بتا رہا ہوں کہ یہ صورتحال ہے، امت تعلیم سے دور تو ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ نشہ خوری کی لت پڑ چکی ہے، تو اس لیے اب ہم اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے بچوں پہ توجہ دیں
کیا ماں کیا باپ دونوں کو سخت نوٹس لینا چاہیے کہ میرا بچہ کہیں بگڑ تو نہیں رہا. حالانکہ نشے کی لت ایسی ہے کہ فوراً ماں باپ کے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کچھ تو گڑبڑ ہو رہا, کچھ تو میرا بچہ گڑبڑ کر کے آ رہا ہے, وقت پہ نہیں آ رہا, راتوں کو یہ کہاں وقت بتا رہا ہے, کہاں پڑا رہتا ہے, کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے, کن دوستوں کے ساتھ رہتا ہے. یہ اگر ماں باپ ذرا سا بھی دھیان دے رہے تو یہ معاملہ بہت آسان ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن اگر کمر کس لیں اور یہ سوچیں کہ ہمیں اپنے اولاد کو بچانا ہے, جہنم سے بچانا ہے. آپ کو بتا جس نے نشہ کیا, جس نے شراب پی, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جہنم میں جہاں اور سزائیں ہوں گی, شراب پینے والے کو جب پیاس لگے گی جہنم میں جلنے کی وجہ سے تو جہنمیوں کا خون اور پی اس کے منہ میں ٹپکایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا میں شراب جیسی گندی چیز کو منہ کیا. اس بنیاد پر ان تمام نشے کی جتنی قسمیں ہیں وہ تمام قسموں سے بچانا چاہیے. پان پٹیوں پر آپ دیکھ لو, 5,000 روپے کا پان کھا رہے, تو یہ 5,000 کا کیا ہے؟ اس میں یہی چیزیں ہیں, افیم ہے, ہیروئن ہے, چرس ہے, گانجا ہے, کتنی قسم کے نشے. اس بنیاد پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس امت کو, سماج کو اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم امت بن کر رہنا ہے تو ہمیں ان تمام چیزوں سے اس امت کو پاک و صاف کرنا ہوگا. اور تمام محلے کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اپنے محلے کی فکر لیں, صرف ذمہ دار بن کر مت بیٹھے رہیں. محلے کی کمیٹیاں اس بار پر سخت نوٹس لیں. صرف کمیٹیاں بنانے سے کام نہیں چلتا, اس بارے میں سخت دھیان دیں کہ کون اپنا بچہ خراب ہو رہا ہے, کون نوجوان تباہ ہو رہا ہے, کون نشہ لا کر بیچ رہا ہے. بیچنے والے بھی بہت ہیں, خود بھی پیتے ہیں اور لا کر دوسروں کو بھی عادی بناتے ہیں. ایسے کو تو محلے سے بائیکاٹ, سماج سے بائیکاٹ, لوگوں کو ایسے شخص کا نام ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ ایسوں سے دور رہو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس برے تمام اعمال سے سماج کو بچانے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.